ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے زمین میں اور سمندروں کے نیچے بائبل میں بیان کردہ بڑے واقعات کی باقیات کو محفوظ رکھا ہے۔ طبعی باقیات، کیمیائی باقیات اور وہ چیزیں جنہیں آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں اور صدوے و امورا اور اس کے گندھک کے معاملے میں تو چکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ چیزیں خدائی طاقت سے اس وقت تک محفوظ رکھی گئی ہیں جب تک کہ سیٹلائٹ ٹی وی ریلے سسٹمز کے ذریعے اور ہر دلچسپی کی چیز کو تقریباً ہر ایک کی زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں زمین کے باشندوں کو دکھائی جا سکتی ہیں۔ اب ہمیں بائبل کی آخری کتاب کے آخری باب میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹ سے محبت کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے آج کے دور میں، اس لیے آپ اور مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کس چیز کو سچ مانتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو جو آپ ابھی دیکھنے والے ہیں بہت غور سے اور دعا کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب پولس نے فیلکس سے بات کی تو کہا گیا ہے کہ فیلکس کانپ اٹھا، اور پھر جب اس نے رومی حکمرانوں میں سے ایک اور سے بات کی تو اس نے کہا، تقریباً تو نے مجھے مسیحی ہونے پر قائل کر لیا، تو آج ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان سب لوگوں کو نظر انداز کریں جو شیطان سے متاثر ہو کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے کہ ہمارے پاس اپنی خدا کے ساتھ تعلق کو یقینی بنانے میں جلد بازی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ زندگی غیر یقینی ہے۔ آپ اور میرے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم کل زندہ ہوں گے، لیکن دوستو، اگر ہم صرف اس لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم بدکاروں کی سزا سے بچ جائیں یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، تو ہم اصل مقصد کو کھو بیٹھے۔ کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے یہ بات کئی طریقوں سے ثابت کی ہے۔